آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پورے ملک کا انٹرنیٹ چند گھنٹوں کے لیے بھی سست ہو جائے تو ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل ایک تیزی سے سوشل میڈیا پر خبر جو ہے اور مختلف ذرائع میں گردش کر رہی، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کچھ دنوں کے لیے متاثر ہو سکتی ہیں، اور اس خبر کے مطابق ایک بین الاقوامی سطح پر زیر سمندر کیبلز کی ریپیئرنگ اور دیکھ بھال کا عمل کیا جا رہا ہے، جس کے باعث پاکستان سمیت کئی ممالک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے یا وقفے سے سروس متاثر ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے مختلف ٹیلی کام سورسز کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ ٹریفک کا بڑا حصہ زیر سمندر فائبر آپٹیکل کیبلز کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، اور یہی کیبلز دنیا کے مختلف ممالک کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں اور انٹرنیٹ ڈیٹا جو ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ جب ان کیبلز پر مرمت، ریپیئرنگ یا اپ گریڈیشن کا کام ہوتا ہے تو بعض اوقات انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی آ سکتی ہے، اور کچھ سروسز جو ہیں وہ وقتی طور پر غیر مستحکم بھی ہو سکتی ہیں، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ ممکنہ جو ریپیئرنگ ایکٹیویٹیز ہیں ایک مخصوص مدت کے دوران جاری رہ سکتی ہیں، جس میں خاص طور پر شام کے اوقات میں صارفین کو زیادہ سست روی یا وقفے سے کنیکشن کے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں عام صارفین سے لے کر آن لائن کام کرنے والے افراد تک سب بھی کسی نہ کسی حد تک متاثر ضرور ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں جب لاکھوں لوگ فری لانسنگ، آن لائن بزنس، ای کامرس، یوٹیوب، آن لائن کلاسز اور ریموٹ جاب سے ایفیلیٹڈ ہیں، تو انٹرنیٹ کی جو معمولی سی خرابی ہے یہ بھی بہت بڑی مالی اور تعلیمی اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فری لانسر کے لیے وقت پر فائل اپلوڈ نہ ہونا یا کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کا متاثر ہونا براہ راست ان کی انکم پر امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن لیکچرز یا امتحانی سسٹم میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم ماہرین یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو ریپیئرنگ کے کام انٹرنیٹ کو بہتر اور زیادہ سٹیبل بنانے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، اور زیر سمندر کیبلز کسی بھی ملک کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کی دیکھ بھال بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ مستقبل میں بڑے پیمانوں پر خرابیوں سے بچا جا سکے۔ تو ٹیلی کام اداروں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیمیں صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ صارفین کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو، اور ہاں، اگر کسی علاقے میں رفتار کم بھی ہوتی ہے تو اسے جلد از جلد نارمل کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں صارفین کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اہم فائلیں پہلے سے اپلوڈ کر لینا، ضروری میٹنگ کے لیے آلٹرنیٹو وقت رکھ لینا، اور آف لائن کام جو ہیں ان کو ترجیح دینا، تو ایسے اقدامات ہیں جو کسی بھی ممکنہ رکاوٹ کے اثر کو کم کر سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم روزانہ انٹرنیٹ کو ایک عام چیز سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عالمی نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں بچھائی گئی یہ کیبلز جو ہیں، یہ سب کانٹیننٹس جتنے بھی ہیں، براعظموں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں، اور دنیا بھر کا ڈیٹا چند سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اور آخر میں سوال یہی ہے، کیا ہم اس ڈیجیٹل دور میں انٹرنیٹ کے بغیر ایک دن بھی مکمل طور پر اپنے کام جاری رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا ہم نے کبھی اس انحصار کے لیے کوئی آلٹرنیٹو سولوشن بھی بنایا ہے کہ نہیں؟ تو یہی وہ سوال ہے جو آج کی اس خبر کو صرف ایک ٹیکنیکل اپڈیٹ نہیں بلکہ ایک اہم سوچ میں بدل دیتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔